یہ 2014 سے میں اور آپ سنتے آ رہے ہیں کہ جی مدارس کو ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے، رجسٹر کرنا ہے، ایک کریکولم کر رہے ہیں. سنتے آ رہے ہیں یا نہیں سنتے آ رہے ہیں؟ بتائیں. اس میں سے ابھی تک جو رجسٹر ہیں وہ تقریباً 16,000 سے زیادہ ہے. دیٹ مینس کہ 50% کے لگ بھگ مدارس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں، کون چلا رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے. کہ ابھی ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے فرمایا کہ پتہ نہیں کہ 50% سے زائد مدارس کو کون چلا رہا ہے، پتہ نہیں کہ 50% سے زائد مدارس کہاں سے چل رہے ہیں. میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عالی جاں قبلہ سرکار یہ بتائیں کہ 76 سال سے پاکستان کو کون چلا رہا ہے. ہمیں تو آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ ہمارا ملک کون چلا رہا ہے، ہمارے انتخابی نتائج کون بنا رہا ہے، ہماری بجٹ کون بنا رہا ہے، ہمارے عوام کے حقوق پر ڈاکہ کون ڈال رہا ہے. اور ملک کو لوٹنے والے، سندھ کو لوٹنے والے، عوام کے اوپر مہنگائی کے بم گرانے والے، میرٹ کا قتل عام کرنے والے، جزیرے بیچنے والے، وسیلے بیچنے والے، روڈ اور راستوں سے لے کر گٹروں تک پیسے کھانے والے، برسات میں غریبوں کے راشن کے کٹے کھانے والوں کو سندھ کے اندر اقتدار کون دیتا ہے، ان کے لیے نتائج کون تبدیل کرتا ہے، آروز ڈیاروز کو ان کے حق میں کون بٹھاتا ہے، کیا وہ تارے کہاں سے ہلتی ہے. ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہے کہ ملک کو لوٹنے والوں کی پشت پناہی کون کرتا ہے. پہلے آپ ملک کی فکر کریں، پہلے آپ ملک کو لوٹنے والوں کو انصاف کے کٹڑے میں لائیں، ان کو قرار واقعی سزا دیں، پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کریں، اور سندھ کے وسائل اور جزائر کو کھانے والوں کو آپ عوام کے سامنے احتساب کے لیے پیش کریں. مدارس کی فکر کو چھوڑیں. مدارس وہ فلاحی ادارے ہیں، آپ کی یونیورسٹیاں ناکام ہیں. کیا آپ نے رپورٹیں نہیں بنائی کہ یونیورسٹیز کے اندر، کالجوں کے اندر سالانہ امتحانات کے لیے سندھ کے اندر میٹرک کے امتحانات اربوں روپے میں فکس ہوتے ہیں، فرسٹ ایئر اور انٹر کے امتحانات اربوں روپے میں فکس ہوتے ہیں. کیا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اس چیز سے انکار کریں گے کہ ان کے پاس اس قسم کی کوئی رپورٹ نہیں؟ جب آپ کے ہاں اسکول کا نظام تباہ ہو، کالج کا نظام تباہ ہو، اسکول اور کالج میں آئس اور کوکین اور شراب اور چرس اور افیم کے بازار عام ہو، آپ کے اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں سے نکلنے والے جب میدان میں آئیں اور وہ ڈی سی اور ایس پی اور مختار کار اور تپیدار اور تھانے دار بن کر عوام کی چمڑی ادھیریں، کرپشن کا بازار گرم کریں، اس ملک کو دیمک کی طرح وہ چاٹنا شروع کریں، آپ ان کی طرف تو توجہ نہیں کرتے، مدارس کی فکر کرتے ہیں. وہ مدارس جو مفت میں علاج دیتے ہیں، وہ مدارس جو مفت میں کپڑے دیتے ہیں، وہ مدارس جو مفت میں رہائش دیتے ہیں، وہ مدارس جو مفت میں کھانا دیتے ہیں، وہ مدارس جو مفت میں قرآن کی اور حدیث کی اور اسکول کی اور کالج کی تعلیم دیتے ہیں، وہ مدارس جو مولانا فضل الرحمان جیسے وفادار، ڈاکٹر خالد محمود سمرو جیسے دھرتی کے وفادار، مفتی تقی عثمانی جیسے اس ملک کے وفادار آپ کے سامنے ثبوت پیدا کر کے لاتے ہیں، جو اس ملک کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، اور ان کے دامن پر 1 روپیہ کرپشن کا دھبا نہیں ہوتا. جمعیت علماء اسلام کے ایک مولوی پر کسی تھانے پہ کوئی ٹارگیٹ کلنگ کی کوئی ایف آئی آر نہیں، بھتہ خوری کی کوئی ایف آئی آر نہیں، کرپشن کا کوئی جو ہے وہ ایک پرچہ نہیں ہے. مدارس نے اس ملک کو، اس معاشرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دیے ہیں، قرآن کے قاری دیے ہیں کہ 60 لاکھ نہیں، 70 لاکھ نہیں، 30 لاکھ اور 40 لاکھ اور 50 لاکھ بچے جو یتیم ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جن کے والدین ان کو گھر میں نہیں رکھ سکتے، مدارس نے ان کو فری آف کاسٹ شیلٹر دیا ہے. ہم نے آپ کے سر سے بوجھ اتارا ہے. آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ یتیموں کا سہارا بنتے، آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ غریبوں کو نوالا دیتے. آپ نے تو 70 سال غریبوں کے منہ سے نوالا چھین
پسینہ ہے. مدارس نے 70 سال اس ملک کے غریبوں کی کفالت کر کے ان کو نہ صرف روٹی, کپڑا اور مکان دیا ہے, بلکہ ان کو اچھا انسان بنا کے معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ کے سامنے لا کر کھڑا کیا ہے. لہٰذا مدارس کی فکر چھوڑیں. مدارس کل بھی مضبوط تھے, مدارس آج بھی مضبوط ہیں. ہم کل بھی پاکستان کے آئین کے تحت, آپ کے دیے ہوئے روڈ میپ کے تحت مدارس کو قومی دھارے میں لانا چاہتے تھے, لیکن آپ کے سامنے پتہ نہیں کون سے ایسے چیزیں آ جاتی ہیں کہ اسمبلی میں پیش ہونے والا بل وزیر اعظم کے دستخط کے بعد, کابینہ کے اپروول کے بعد وہ اسمبلی کے ایجنڈے سے نکال دیا جاتا ہے. کیا اس کو اسمبلی کے ایجنڈے سے نکالنے والے بھی بھول بھی تھے؟ کیوں وہ بل پاس نہیں ہونے دیا گیا رجسٹریشن کا؟ کون تھا وہ جس نے مدارس کی رجسٹریشن کا بل اسمبلی سے باہر نکلوا دیا اور رجسٹریشن کا بل کو پاس نہیں ہونے دیا؟ وہی مدارس کے راستے میں رکاوٹ ہیں, اور ایسے رکاوٹوں کو ہم نے پہلے بھی عبور کیا ہے, آئندہ بھی عبور کریں گے. لیکن کسی مائی کے لال کو نہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے دیں گے, نہ ختم نبوت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت دیں گے, نہ مدارس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت دیں گے, نہ کشمیر کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت دیں گے.